بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں سے، لڑکوں سے بہت سی باتیں ضمن آ گئی، اور بیٹیوں کو میں الگ سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں آج کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے خاص طور پر۔ اور میں تو آج یہ کہوں گا کہ آپ آج کے بیان کو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو سنوائیے گا، بار بار سنوائیے گا۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، بیٹیوں جانو سب سے پہلے کہ تم اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ظہور ہو۔ بیٹیوں تم گھرانے کی عزت ہو، پورے گھرانے کی عزت بیٹیوں کے کردار پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اچانک بیبی عیسیٰ کو لے کر آئیں گود میں، حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بچہ لے کر آئیں، تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا ان سے؟ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ بدچلن تھا، بد کردار تھا، اور نہ تمہاری ماں بدچلن تھی، یہ تم کیا کر کے لائی ہو؟ ان کے خیال میں غلطی اگر ہوئی تھی تو مریم سے ہوئی تھی، مگر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ماں باپ کی عزت بدنام ہوتی۔ بچیوں اپنے جذبہ محبت کو صحیح سمت عطا کرو۔ تمہارے اندر کسی کے لیے جینے اور کسی پر مرنے کا جذبہ اللہ نے کوٹ کوٹ کر رکھا ہوتا ہے۔ میں بچیوں سے کہہ رہا ہوں، بچیوں کے اندر واقعی محبت کا جذبہ، عشق کا جذبہ، وفا کا جذبہ، نثار ہونے کا جذبہ، خدمت کا جذبہ، جانثاری کا جذبہ، اور دوسروں کے لیے جی کر اپنے کو مٹا دینے کا جذبہ بچیوں تم میں جتنا ہے، ہرگز ہرگز اتنا جذبہ یہ والا بیٹوں میں نہیں ہوتا۔ تم ماں بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو، تمہارے تو بچپن کے شوق ہیں، وہ بھی تمہارے اس مامتا کے جذبے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تم کو اس وقت خبر بھی نہیں ہوتی کہ جب تم گڑیا گڑیا کھیل رہی ہو، گڑیا گڈے کی شادی کر رہی ہو، گڑیا کو باقاعدہ دودھ پلا رہی ہو اور گڑیا کو سلا رہی ہو، تم کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ تم نہیں کر رہی ہو جس کی عمر ابھی صرف 5 سال کی ہے، یہ تمہارے اندر کی انتظار کرنے والی ماں کر رہی ہے۔ تم پیدائشی طور پر ماں بننے کے لیے پیدا کی گئی ہو، تو وہی جذبے، وہی شوق بچپن سے تمہارے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں۔ پھر ماں کی شکل میں تم اپنے لیے نہیں جیتی، اپنی اولاد کے لیے جیتے ہو۔ جس دن سے ماں بنتی ہے لڑکی، اللہ اللہ، لڑکی اپنے لیے جینا چھوڑ کر اپنے بچوں کے لیے جینا شروع کر دیتی ہے۔ تم بیوی جس دن سے بنتی ہو، تم اپنے لیے جینے کے بجائے اپنے شوہر کے لیے جینا شروع کر دیتی ہو۔ تم اس کے چہرے کو دیکھتی ہو، وہ خوش ہے تو تم خوش ہو، اس کے چہرے پہ تناؤ ہے تو تم بالکل خوش نہیں رہ سکتی۔ عجیب مخلوق ہو میری بیٹیاں، تم عجیب و غریب مخلوق ہو۔ اگر مرد تمہاری قدر نہیں کر رہے، نہ کریں، تم اپنی قدر خود تو کرو، تم اپنے کو خود تو پہچانو۔ تمہاری اصل تصویر بتاؤں، تمہاری اصل تصویر شرافت کی ہے، انسانیت کی ہے، ہمدردی کی ہے، وفا کی ہے، غم گساری کی ہے۔ تمہاری آنکھ میں آنسو بہت جلدی آتے ہیں، تمہارے دل کی دھڑکنیں بہت جلدی تیز ہوتی ہیں، تم میں وفا تمہاری فطرت میں شامل ہے، تم غم سہ لیتی ہو۔
اکثر اپنے غموں کو ظاہر نہیں کرتی. بیٹیوں اپنے نسوانی جو محل کے رکھنا. عجیب بات ہے، آج کل لڑکیوں کو خیال ہوتا ہے کاش ہم لڑکا ہوتے، عورتوں کو خیال ہوتا ہے کاش ہم مرد ہوتے. کاش کہ عورتیں اپنے مقام کو پہچانتی تو کبھی یہ غلط تمنا نہ کرتی، فخر کرتی، شکر کرتی کہ اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو بیٹی بنایا ہے، عورت بنایا ہے. ایک بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو کسی نے کچھ کہا. حضرت علی نے جواب نہیں دیا، اٹھ کے گئے گھر کے اندر. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور یہ دریافت فرما رہے ہیں تم سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو اور جس پر کسی غیر محرم کی نظر کبھی نہ پڑی ہو، وہ سب سے اچھی عورت. حضرت علی باہر نکل کر آئے اور حضور سے آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ نے پوچھا تھا میں جواب دوں؟ ہاں بولو. سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو اور جس پر کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو. حضور نے فرمایا جواب کس نے سکھایا تم کو، کس نے بتایا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں گیا تھا گھر میں فاطمہ سے پوچھ کر آیا ہوں. خوش ہو گئے فاطمہ کے باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری تربیت کام آئی، میرا خون رنگ لایا. حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، وہ وہی جواب دے گی جو میں دیتا. بچیوں کبھی اپنے ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچانا. تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے ماں باپ کو کبھی رسوا ہونا پڑا، خاندان میں محلے میں ذلیل ہونا پڑا تو ماں باپ جی نہ سکیں گے، اس غم کو سہ نہیں پائیں گے. بچیوں اپنی ماں کی عظمت کو پہچانو. بچیوں اپنی ماں کو زندگی میں پہچانو. مرنے کے بعد صرف ان کے انتقال کے بعد آنسو بہانے سے کام نہیں چلے گا. قدر کرو، محبت سے دیکھو، کام میں ہاتھ بٹاؤ، خدمت کرو. بچیوں عزت ایسی چیز ہے جو جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتی. اور میں تو آج یہ کہوں گا کہ آپ آج کے بیان کو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو سنوائیے گا، بار بار سنوائیے گا. زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. بیٹیوں جانو سب سے پہلے کہ تم اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ظہور ہو. بیٹیوں تم گھرانے کی عزت ہو. پورے گھرانے کی عزت بیٹیوں کے کردار پر کھڑی ہوتی ہے.